خواتین و حضرات، سورہ اعراف میں آدم و ابلیس کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ آیت 25 تک ہم نے اس سرگزشت کا مطالعہ کر لیا۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی گویا یہ طے کر دیا گیا کہ جو کچھ امتحان کرنا تھا وہ ہو گیا، جن چیزوں کو بتانا سکھانا تھا وہ بتائی سکھا دی گئیں۔ اب زمین میں انسان اپنی زندگی شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس باغ میں رکھا تھا اور جہاں تمام ضروری سہولتیں میسر تھیں، وہ دور ختم ہوا۔ اب آپ کو تگودو کرنی ہے اور اس زمین میں جو کچھ آپ کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے وہ ایک خاص وقت تک متاع حیات ہے۔ اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا بھی ہے اور اسی میں گزر بسر بھی کرنی ہے۔ یہ خاص وقت ظاہر ہے ہر انسان کے لیے اس کی موت ہے، اور بحیثیت مجموعی پورے بنی آدم کے لیے یوم قیامت ہے۔ گویا ایک اجل فرد فرد کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور ایک اجل اس پورے عالم کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ اجل مقرر کر کے انسانوں کو اس دنیا میں جانے کی ہدایت کی گئی۔ پھر فرمایا تھا کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تو یہاں یہ سرگزشت ختم ہو گئی تھی۔ اس میں جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا مقصود تھے ان کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے آدم و ابلیس کی سرگزشت یہاں تمام ہوئی۔ یعنی یہ سرگزشت قریش کو سنائی گئی تھی، اور اس کے سنانے سے مقصود یہ تھا کہ وہ اس کے آئینے میں اپنے رویے کا جائزہ لیں، یہ دیکھیں کہ استکبار اختیار کر کے وہ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں یا فرشتوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں نے تو استکبار اس کے باوجود اختیار نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے جنات سے بھی برتر تھے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا کہ اصل چیز اپنے پروردگار کی اطاعت ہے۔ چنانچہ جب ان سے کہا گیا کہ آدم و حوا کے سامنے سرفکندہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو یہ جو سرگزشت ہے یہ اس سیاق میں سنائی گئی، اس آیت 25 پر آ کر یہ تمام ہو گئی۔ اس سے جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے۔ پہلی بات، سرکشی اور تکبر خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ سبق دیا گیا اس میں کہ اگر سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کرو گے اور اس پر اصرار کرو گے جس طرح کہ ابلیس نے اصرار کیا، تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کو بنی آدم کو تنبیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کیا گیا ہے، لیکن اس کا سب سے بلیغ اسلوب وہ ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، لیکن استکبار کرنے والا، تکبر کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات جو واضح ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرکشی اور تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ سرکشی اور تکبر ہے جو جب علم و فکر میں داخل ہوتا ہے تو شرک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، الحاد کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جب پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے تو یہی چیز کفر میں بدل جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں، انسان اس دعوت کا انکار کر دیتا ہے اور پھر بتدریج انکار پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو توبہ کی اور ندامت کی توفیق نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے
کافر قرار پا کے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے قرآن مجید کی صورت میں، پیغمبروں کی سنت کی صورت میں، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسی جرم پر سب سے بڑی سزائیں بھی ہیں۔ یعنی سرکشی اختیار کر لی جائے اور وہ نظم اجتماعی کے مقابلے میں اختیار کی جائے تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اس کے لیے بڑی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ سرکشی ماں باپ کے معاملے میں اختیار کر لی جائے تو یہ حقوق الوالدین ہے، اور یہ بھی ایک بڑا جرم بن جاتا ہے جس پر آدمی سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ یہی سرکشی گھر کے نظم میں اختیار کر لی جائے تو اس میں بھی پھر ہدایت کی گئی ہے کہ سمجھانے بجھانے کے بعد سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جرم ہے۔ سرکشی اور تکبر خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد، یعنی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اب نہیں جلد پلٹ آئے گا، چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ تاخیر ہو گئی، پھر بھی پلٹنے کا امکان ہے، لیکن سرکشی کا ارتکاب کر لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی اور سرکشی پر اصرار رہا تو پھر انجام کے لحاظ سے اس کے اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ابلیس نے اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر تھے۔ یعنی اگر خلقت کو وجہ استدلال بنایا جائے تو اس نے اگر یہ کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ایک انسان ہے اور میری خلقت کا مادہ آگ ہے، یا آج کی جدید اسلام میں کہیے تو انرجی ہے، تو اس وقت وہ اصل میں انسان کا اور اپنا تقابل کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ فرشتے اس سے بھی برتر ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ ایک برتر مخلوق تھے انہوں نے سرکشی اختیار نہیں کی۔ فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر تھے، لیکن انہوں نے خدا کے حکم کو اس سے بڑا سمجھا، یعنی اپنے وجود میں برتری کے زوم سے بڑا سمجھا اور بغیر کسی تردد کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یعنی وہ جھک گئے، انہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی، اور جو کچھ کہا گیا امتثال امر میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ خدا کی تمام مخلوقات کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ یعنی ہماری حیثیت اگر تو مخلوق ہونے سے الگ ہو تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے، پھر کوئی فلسفہ تراشا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم سب مخلوقات ہیں تو خدا کے مقابلے میں یا خدا کے حکم کے مقابلے میں پھر کسی کے لیے اپنی برتری پر اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا درجہ ایک ہی ہے۔ اس مالک نے بنایا ہے، اس سے بنا دیا، اس سے بنا دیا، مٹی اور کیچڑ سے ایک باشعور ہستی بنا دی، آگ سے بنا دی، نور سے بنا دیا۔ یہ مادہ تخلیق پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ انسان جس کا خالق وہ پروردگار ہے کہ جس نے طرح طرح کی نو بر نو مخلوقات، گونا گوں مخلوقات، ایک پوری دنیا مخلوقات کی بنا دی ہے، اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے کہ کس کو کس چیز سے وجود بخشا ہے۔ خدا کی تمام مخلوقات کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ یعنی کیا رویہ صحیح ہے؟ یہ کہ وہ سرکشی اور استکبار اختیار نہ کریں، صحیح بات کو سمجھیں۔ سوال تو جب ایک مسئلہ سامنے آیا تو فرشتوں نے بھی کیا، بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، کسی اقدام سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم کو اختلاف کرنے اور سوال کرنے کا حق نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے ایک مظاہرہ کر کے یہ بتایا کہ میری اسکیم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی اس کے ذریعے سے کہ جب بندے اس سے سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر عتاب نہیں ہوتا، لیکن سرکشی اور تکبر یہ ایسی چیز ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے۔ دولت و ثروت اور عز و جاہ سب خدا کی عطا ہے۔ یعنی یہاں ہم انسان جب آ جاتے ہیں تو چلیے جنات سے یا فرشتوں سے تقابل تو ختم ہو جاتا ہے، ہماری اپنی دنیا ہے، لیکن خود اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر تو نہیں کیا ہے۔
یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ تمام انسان شاہ ہی ہیں، کوئی گدا نہیں ہے، اور سب گدا ہی ہیں، کوئی شاہ نہیں ہے۔ شاہ و گدا بھی ہیں، عارف و عامی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، شریف بھی ہیں، وزیر بھی ہیں۔ تو دولت ہے، ثروت ہے، عزت ہے، جاہ ہے، سب خدا کی عطا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہیں کسب کر لیا ہے۔ جو کچھ دیا ہوا ہے اسی پروردگار کا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو اس کے زوم میں مبتلا ہو کر سرکشی اور تکبر کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ انسان کے لیے ابدی خسران کا باعث بن جائے گا۔ یعنی یہ ہمیشہ کا گھاٹا ہے، ابدی خسران، ہمیشہ کا گھاٹا۔ یہ ایسا سودا ہے کہ جس پہ پھر کسی نفع کا امکان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس آدم و ابلیس کی سرگزشت سے واضح ہوئی اور جس کو واضح کیا گیا وہ یہی تھی کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا، اور مخلوق کی حیثیت سے تمہارا مقام عبد کا مقام ہے، یعنی خدا کے بندے کی حیثیت رکھتے ہو۔ بندوں کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کبھی تکبر اختیار کرے۔ اپنے آقا کے سامنے وہ سب برابر ہے۔ جس کو جو کچھ بھی عزت وقار حاصل ہے وہ آقا کے دینے سے ہے، ذاتی حیثیت سے کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اگر کسی کے اعمال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ قیامت میں ہوگا۔ یہاں تو سب آئے ہیں اور بغیر کسی استحقاق کے آئے ہیں۔ جس کو جو ملا ہے بغیر استحقاق کے ملا ہے۔ جو نعمت عطا ہوئی ہے خالص خدا کی رحمت ہی سے عطا ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان سرکشی یا تکبر اختیار کرے۔ انسان کے لیے یہ چیز ابدی خسران کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ایسی ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ کہ علم و عمل میں انسان کے جتنے رویے بھی ابدی خسران کا باعث بن سکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سمیٹ دیے، لیکن خود اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم تجزیہ کر کے دیکھیں تو ہر وہ علم اور ہر وہ نظریہ اور ہر وہ زاویہ حیات جس کے پیچھے سرکشی اور تکبر اور تعلی ہوتی ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں کوئی بنا استدلال نہیں ہوتی۔ یعنی استدلال ہمیشہ وہیں پایا جاتا ہے جہاں ایک سوچنے والا، سمجھنے والا تواضع کے ساتھ حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ یعنی حقائق کے ادراک کے لیے بھی تواضع چاہیے۔ ایک سچا عالم اور ایک سچا طالب علم وہ کبھی متکبر اور کبھی سرکش نہیں ہوتا۔ وہ اپنے لیے استدلال کی بنیادیں بھی اپنی کسی تعلی یا اپنے کسی متکبرانہ اساس سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ جہاں ہے وہیں سے اس کو اٹھاتا ہے، اور جہاں ہے وہیں سے اٹھاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بنیاد صحیح ہوتی ہے، اس پر بنائے جانے والے کسر میں کوئی خامی سمجھ میں آ جائے تو وہ دور کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بنا ہی ٹھیک نہ ہو تو تا سریا میرود دیوار کش۔ اور عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے رویے انسانوں نے اختیار کیے ہیں، خواہ وہ عمل کے معاملے میں اختیار کیے ہوں، جس کی ایک بڑی ہی واضح مثال ہمارے سامنے قوم لوط کے رویے میں آتی ہے، خواہ وہ علم کے معاملے میں اختیار کیے ہوں، جس کی واضح مثالیں قدیم مشرکانہ تہذیب کے علمبرداروں میں اور جدید الحاد میں نظر آتی ہیں، تو سب جگہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو استدلال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ محض تکبر سے۔ آپ فرعون کا اور سیدنا موسیٰ کا مکالمہ دیکھ لیں، اور ابو جہل کا رویہ دیکھ لیں، تو یہ تکبر اور سرکشی ہے جو عمل اور علم دونوں میں آدمی کے لیے استدلال کی صحیح بنیادیں فراہم ہی نہیں ہونے دیتی۔ وہ اسی وقت فراہم ہوتی ہیں جب کہ آپ دلیل کے سامنے جھکنا سیکھ لیں، اور دلیل کے سامنے جھکنے کے لیے طبیعت کی تواضع لازم ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کی نفسیاتی تحلیل کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے یا علم کا تکبر ہوگا، پس منظر کا تکبر ہوگا، اپنے خاندان کا تکبر ہوگا، ماضی کا تکبر ہوگا۔ کسی چیز پر اصرار اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بات ہوگی، اور جب بات کرنے والا خالص علم یا خالص استدلال میں بات کرتا ہے تو ہمیشہ متواضع ہوتا ہے۔ اس کے ہاں وہ چیز نہیں ہوتی
جس کو ہم پیغمبروں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ جب محمد الرسول اللہ دعوت پیش کر رہے ہیں یا نوح علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں تو اس کے مقابل کے لوگ استدلال کرنے بیٹھ گئے ہیں، بات سننے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں، استہزاء ہے، استخفاف ہے، مذاق اڑانے کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، پیغمبر کی ذات پر، پیغمبر کے خاندان پر، ہر چیز پر حملہ آور ہو گئے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو سننے کے لیے تیار ہیں ان کو اللہ پھر ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ واضح کی کہ تکبر اور سرکشی اس کو قریب نہیں آنے دینا۔ دوسری، ابلیس جس انجام کو خود پہنچا ہے وہ انسان کو بھی اسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک عدو مبین، ایک کھلا دشمن وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کچھ تو ہمارے اندر ہی وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو استکبار کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یعنی انسان کی نشو و نمائی ایسے ہوتی ہے کہ اس کے جذبات، اس کی نفرتیں، اس کی محبتیں، اس کے تعلقات، اس کو پیش آنے والے بعض حوادث، یہ سب مل کے اس کے تعصبات بن جاتے ہیں، اور جب وہ تعصبات بن جاتے ہیں تو پھر انسان کا اس سے نجات پا کے صحیح بات کو جیسے کہ وہ ہے اسی طرح اخذ کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ تو خود انسان کے ساتھ ہے، لیکن دوسری جانب ابلیس چوٹ کھائے بیٹھا ہے۔ یعنی اس نے یہی رویہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے بجائے یہ کہا کہ تم اب راندہ درگاہ ہو، کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ بنا استدلال نہیں ہے۔ بنا استدلال ہے تو سمجھانا ہوگا، سوال ہے تو جواب دینا ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس توہین کا، جس کو اس نے اپنی توہین سمجھا، بدلہ اب انسان سے لے گا، کیونکہ اس کا باعث یہ انسانی تو بنا ہے، تو وہ بھی گھات میں بیٹھا ہے۔ ابلیس جس انجام کو خود پہنچا ہے وہ انسان کو بھی اسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی ایک تو خود ہمارے اندر وہ داعیات موجود ہیں کہ ہم اسی استکبار کا شکار ہو سکتے ہیں جس کا شکار ابلیس ہوا تھا، اور دوسری جانب وہ راندہ درگاہ گھات لگائے بیٹھا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو تو میں ان کو اپنے راستے پر لے جاؤں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ ابدی خسران۔ تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ابدی خسران تک پہنچے، یعنی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ کھوٹی ہو جائے۔ اس نے خدا سے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مہلت لی ہے۔ یہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، مجھے وقت دیں، انظرنی الی یوم یبعثون، تو یہ مہلت اس نے کس لیے لی تھی؟ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لی تھی۔ یہی پیش نظر تھا کہ میں جس انجام کو پہنچا ہوں اب مجھے ان انسانوں کو بھی اسی انجام کو پہنچانا ہے۔ اس کا اصلی ہدف عقیدہ توحید ہے۔ یعنی وہ کہاں سے حملہ آور ہوگا؟ سب سے پہلے وہ جس چیز کو ہدف بنائے گا وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاں یہ تردد ختم ہو گیا کہ کوئی اور بھی سہارا ہو سکتا ہے، یہ حقیقت اگر انسان پر واضح رہی کہ میرا ایک ہی پروردگار ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی عالم کا بادشاہ ہے، اسی کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، سب مدد اسی سے مانگنی ہے، دعائیں اسی سے کرنی ہے، یہ سر نیاز اسی کے سامنے جھکانا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ یعنی پھر جو دوسری چیزیں ہیں وہ وقتی ہیجان میں گناہ کا باعث تو بن سکتی ہیں، وہ ابدی خسران کی طرف لے جا نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے وہ عقیدہ توحید پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک بار شرک پیدا ہو جائے یا الحاد کی بنیادیں پڑ جائیں تو اس کے بعد پھر سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ مشرکین کے لیے خدا کی جنت پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کریں گے، شرک کو اپنا مذہب بنا لیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کے لیے میرے فردوس میں، میری جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ جس کے سامنے اسے جھکنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی آدم و حوا، وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کی ذات و صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ اس کی بندگی کر سکے۔ یعنی وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جس انسان کو یہ شرف دیا گیا، جو مسجود ملائک ٹھہرایا گیا،
جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جو خدا کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، جس کو شعور جیسی غیر معمولی نعمت ملی ہے، جو برتر تہذیبوں کو تخلیق کر سکتا ہے، اس انسان کو وہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اتنی اہلیت کی نہیں دی گئی کہ یہ اپنے پروردگار کو پہچان سکے، یہ سمجھ سکے کہ وہ کیا ذات ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور صحیح معرفت کے ساتھ اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ابلیس کے پیش نظر ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان جب شرک اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو الحاد کے حوالے کر دیتا ہے، غور کر کے دیکھیں تو دونوں کے پیچھے یا تو انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یا یہ ہوتا ہے کہ یہی استکبار، اور میں نے عرض کیا کہ استکبار صرف شخصی نہیں ہوتا، یہ قومی، اجتماعی، یہ ہر پس منظر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہماری امت، ہماری قوم، ہمارے اولیاء، تو در حقیقت وہ اسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی استدلال جب سامنے آئے گا تو تواضع کے ساتھ سامنے آئے گا، وہاں یہ بتایا جائے گا کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے۔ تو استدلال علم پیدا کرتا ہے اور تکبر اور تعصب سرکشی کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو واضح کیا گیا ان تمام چیزوں سے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی جبلت ہے۔ یعنی انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اور ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس میں بھی اگر اس کے اسباب میسر نہ ہوں تو انسان بعض اوقات غلطیاں کرتا ہے، یعنی چوری تک کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو جنسی جبلت ہے یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی جبلت ہے۔ ابلیس اس بات سے واقف ہے کہ انسان کو اپنی گرفت میں لینے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ اسے اس جبلت کی تسکین پر خدا کی عائد کردہ پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنسی جبلت کی تسکین کو ممنوع نہیں قرار دیا، اس کو حرمت کے درجے میں نہیں رکھا۔ جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ بتا دیا گیا ہے کہ طیبات سب حلال ہیں اور انسان اپنی بھوک پیاس ان سے مٹا سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں خدا نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں اگر کوئی خبائث ہیں تو انسان کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھانا یا پینا ممنوع نہیں کیا بلکہ ایک دائرے میں پابندی لگائی ہے، تو جنسی جبلت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کی تسکین کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا ہے لیکن باقی راستوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اب ابلیس جب اس راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس بات سے واقف ہے چونکہ کہ انسان کو گرفت میں لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے کوئی فلسفہ بنا کے بتایا جائے، یہ بتایا جائے گا تو انسان اس گرفت میں آ جائے گا۔ وہاں معاملہ ایک قدسی نفس شخصیت سے تھا، آدم حوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، یعنی خلقت کے لحاظ سے تو بشری تھے لیکن ان اوصاف کے بھی حامل تھے جو اوصاف اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے معاملے میں دیکھتا ہے۔ تو وہاں تو اس کو کیا کرنا پڑا؟ یعنی یہ کہنا پڑا کہ میں تمہیں ابدی بادشاہی دلا سکتا ہوں، یعنی وہاں جانب حق کو نمایاں کرنا پڑا۔ لیکن عام انسانوں ہما شما کے معاملے میں تو جانب نفس کی ترغیب بھی بڑی ترغیب ہوتی ہے اور انسان پھسل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ اسے یعنی انسان کو اس جبلت کی تسکین یعنی جنسی جبلت کی تسکین پر خدا کی عائد کردہ پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ صرف بیویوں کے ساتھ جائز ہے؟ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو دو انسانوں کے مابین ایک چند لمحوں کے لیے کہ یہ خوشی اور تسکین ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طریقے سے وہ آمادہ کرتا ہے۔ وہ آدم و حوا پر اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا، یعنی راستہ یہی اختیار کیا اس نے۔ یہ دیکھا کہ یہ دونوں اس جنسی جبلت کے معاملے میں اب شباب کو پہنچ چکے ہیں، ان کے اندر اس کا داعیہ موجود ہے، صرف اس کو ایک ذہنی عمل سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ پھل جب پک جاتا ہے تو اس وقت بس صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دماغ کو انگیختی دی جائے۔
اب دماغ کو انگیخت دینے کا کام اس نے کیسے کیا؟ اس نے ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین، بڑا ہدف رکھا، اور پھر وہ اپنے ہیجان پر قابو نہیں پا سکے۔ وہ آدم و حوا پر اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ ہر داؤں، ہر فریب اور ہر چرتر استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یعنی فلسفے بنا دے گا، انسان کے سامنے اس کی خوبیاں واضح کر دے گا، اس پر لگائی جانے والی پابندیوں کا استخفاف کرے گا، ان کی ہنسی اڑائے گا۔ یہ جس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے لگائی گئی ہیں، یعنی خاندان کا ادارہ، اس کی تحقیر کرے گا۔ ہر راستہ، ہر فلسفہ وہ ایجاد کرے گا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کے لیے وہ ہر داؤں، ہر فریب اور ہر چرتر استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور لوگوں کو اسی طرح شیشے میں اتار لیتا ہے جس طرح ابدیت کا لالچ دے کر اس نے آدم و حوا کو شیشے میں اتارا تھا۔ یعنی وہاں چونکہ پاکیزہ نفس انسانوں سے واسطہ تھا تو ان کے سامنے جانب حق رکھی، اور جب کمزور انسان ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو جانب نفس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جانب نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں موجود ہیں ان کمزوریوں ہی کو برانگیختہ کیا جائے، اس سے ہیجان پیدا ہو جائے گا، اور جب ہیجان پیدا ہو جائے گا تو ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادات مقرر کی ہیں ان میں اگر غور کریں تو روزے اور اعتکاف میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی ایک خاص وقت، اگرچہ اس کو محدود رکھا ہے، اس خاص وقت کے لیے یہی پابندی لگائی جاتی ہے، اور یہ میاں بیوی کے تعلق پر لگائی جاتی ہے۔ اس لیے آدم و حوا کے ہاں اس پابندی کو بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کی جب خلاف ورزی ہم کرتے ہیں تو یہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ روزے میں بھی اگر کریں تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ جس طرح ابدیت کا لالچ دے کر اس نے آدم و حوا کو شیشے میں اتارا تھا، اپنے حریف کے محاذ میں یہ کمزور ترین مقام ہے جو اس نے پہلے دن سے حملے کے لیے تلاش کر رکھا ہے۔ یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ اس نے حملہ کرنا ہے تو ایک اچھا جرنیل یا اچھا سپاہی یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے گھس سکتا ہوں، کمزور جگہ کون سی ہے، تو یہ کمزور جگہ اس نے متعین کر لی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامیاب ہوا تھا وہاں پہ۔ وہ اپنے بعد اگر وہ چلا بھی گیا ہے دنیا سے تو اپنی ذریت کو وصیت کر کے گیا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے تم قابو پا سکتے ہو۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان عام اخلاقیات میں، عالمگیر اخلاقیات میں بہت کم غلطی پر اصرار کرتا ہے۔ بہت ہی کم مثالیں ہیں اس کی۔ آپ اگر اخلاقیات کی جو فہرست ابھی آگے آ رہی ہے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں، اس کو دیکھیں گے تو باقی چیزوں کے معاملے میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جنسی جبلت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہزار راستے خود انسان تلاش کر لیتا ہے، اور ہر جگہ اس کے پاس کوئی عذر ضرور موجود ہوتا ہے کہ اس میں راستہ نکالے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز یہ ہے کہ غلطی ابلیس نے بھی کی اور غلطی آدم و حوا سے بھی ہوئی، یعنی دونوں جانب غلطی ہوئی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس کو غلطی پر توجہ دلائی گئی تو وہ اکڑ بیٹھا اور بندگی سے منہ موڑ کر سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا۔ یعنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ ادھر مڑنے کی بجائے دوسری جانب مڑ گیا، مگر آدم و حوا نے یہ نہیں کیا۔ انہیں جب احساس ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو ندامت اور شرمساری کے ساتھ وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور معافی مانگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ یعنی آدم و حوا کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا۔ چنانچہ ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہے، اور بنی آدم کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ جب چاہیں نیکی، خیر اور توبہ و استغفار کا زاد راہ لے کر ان میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ فرق واقع ہوتا ہے کہ سرکشی انسان کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے، اور غلطی اس کی گنجائش باقی رہنے دیتی ہے کہ آدمی پلٹے گا، توبہ کرے گا، ندامت میں مبتلا ہوگا، رجوع کر لے گا، صحیح راستے پر آ جائے گا۔ لیکن اگر سرکشی اور تکبر ہے تو چونکہ بنا ہی غلط پڑ گئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر انسان، جس کو قرآن مجید کہتا ہے فی ضلال بعید، یعنی وہ گمراہی میں دور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پلٹنے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ باب یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔